سورہ بقرہ کا مرکزی مضمون تو آپ نے سماعت کیا. آئی سورہ بقرہ چونکہ اس کے کچھ حصے بقیہ حصے کی آخری تلاوت ہوئی اور سورہ آل عمران. سورہ بقرہ کی 238ویں آیت مبارکہ کو زیر بحث لاتے ہیں. اللہ وحدہ لا شریک کا ارشاد ہے، فرمان ہے، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین. نمازوں کی نگہبانی کرو. حافظوا علی الصلوات، تمام نمازوں کی نگہبانی کرو، پابندی کرو، اس کی حفاظت کرو. والصلاۃ الوسطی، اور خصوصاً درمیانی والی نماز. وقوموا للہ قانتین، اور اللہ وحدہ لا شریک کے حضور باادب کھڑے. معزز سامعین کرام، سب سے پہلے اس آیت مبارکہ کا سب سے پہلا حصہ حافظوا علی الصلوات، فرمایا کہ نمازوں کی حفاظت، نمازوں کی پابندی اور نمازوں کی نگہبانی، یعنی نماز کو درست طریقے سے، نماز کی حفاظت اور نگہبانی میں شامل ہے. نماز کو درست طریقے سے پڑھنا، نماز کو صحیح طریقے سے پڑھنا، نماز کو اس کے وقت مقررہ پر پڑھنا، نماز کو باجماعت پڑھنا، نماز کو درست پڑھنے میں اس کے رکوع سجود، اس کی شرائط و فرائض و واجبات کا خیال رکھنا، ان کو مد نظر رکھتے ہوئے نماز کو ادا کرنا حافظوا علی الصلوات، نماز کی حفاظت اور نگہبانی کہلاتا ہے. جس طرح سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ایک شخص کو دیکھا جو نماز پڑھ رہا تھا تو اپنی داڑھی سے کچھ حرکت کر رہا تھا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر اس کے دل میں خوف خدا ہوتا، خشیت الہی ہوتی، یعنی خضوع ہوتا، تو اس کے بدن سے ظاہر ہوتا. یعنی وہ نماز کے طریقے سے بھٹکتا نہیں، ادھر ادھر چھیڑخانی نہ کرتا. وقوموا للہ قانتین، اللہ کے دربار میں باادب کھڑے ہونا. تو فرمایا کھڑے ہونا تو واجب ہے، قیام فرض ہے، مگر جو کھڑے ہونے کا انداز ادب کے منافی ہوگا، فرمایا وہ قابل قبول ہے. اور اسی طریقے سے حافظوا علی الصلوات کے بعد والصلاۃ الوسطی، خصوصاً درمیانی نماز کی حفاظت کرو. تو درمیانی نماز کون سی ہے؟ بخاری شریف کی حدیث میں آتا ہے کہ درمیانی نماز نماز عصر ہے. اس کی دو وجہ ہیں خصوصیت کے ساتھ اس کی حفاظت کرنے کی. سب سے پہلے تو یہ پہلی وجہ یہ کہ دن کے فرشتوں کی ڈیوٹی کا وقت ختم ہوتا ہے اور رات کی ڈیوٹی کے فرشتے حاضر ہو جاتے ہیں. تو فرمائیے دونوں فرشتوں کے ملنے کا وقت ہے. گویا کہ رب کے دربار میں جب فرشتے حاضر ہوتے ہیں دن کی ڈیوٹی دے کر، تو رب کو بتاتے ہیں کہ یا باری الہ، ہم نے تیرے بندے کو اس حال میں پایا کہ وہ نماز پڑھ رہا تھا. اور جو رات والے فرشتے ڈیوٹی پر آتے ہیں وہ رب کے دربار میں عرض کرتے ہیں کہ یا باری الہ، جب ہم گئے تو تیرا بندہ اس وقت بھی نماز پڑھ رہا تھا. تو فرشتوں کے آنے اور جانے میں یہ ایک ایسا خاص وقت ہے کہ اس وقت میں جو مصروف عبادت ہوتا ہے، یعنی عصر کی نماز میں ہوتا ہے، تو آنے والے فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں کہ ہم نے تیرے بندے کو تیری بارگاہ میں سربسرود پایا ہے. اور جانے والے فرشتے بھی کہتے ہیں باری الہ، ہم تیرے بندے کو اس حال میں چھوڑ کر آئے ہیں کہ تیرے دربار میں حاضر عبادت تھا، وہ عبادت کر رہا تھا. یہ وجہ ہے. دوسری وجہ اس کی یہ ہے، فرمایا کہ چونکہ وقت عصر کاروبار کے بہت ہی مصروف رہنے وقت کا ایک ایسا وقت ہوتا ہے، اس میں کاروبار میں بہت زیادہ مصروفیت ہوتی ہے اسی شام کے وقت. تو فرمایا لوگ اسی کاروبار کی وقت میں نماز عصر سے غافل ہو جاتے ہیں، اس کو ترک کر دیتے ہیں. اس کے بعد اللہ شریف نے ارشاد فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین. اللہ تعالیٰ شریف ہمیں تمام نمازوں کی حفاظت، نگہبانی اور پابندی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. عزیزان گرامی، آئیے سورہ آل عمران، یہ سورہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی
سورہ مبارکہ کا نام آل عمران رکھنے کی وجہ، آل کا معنی ہے اولاد، اور عمران یہ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام ہے، کیونکہ اس آیت مبارکہ میں آل عمران یعنی عمران کی آل، ان کی سیرت اور ان کی فضیلت کا تذکرہ ہے، اس لیے اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ آل عمران ہے۔ اس کا مرکزی مضمون، مرکزی عنوان جو ہے وہ یہی ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت اور ان کی پرورش اور ان کے اس مقام میں حضرت زکریا علیہ السلام پر کھڑے ہو کر رب کے دربار میں اولاد کے لیے دعا کرنا، حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس مقام پر رزق ملنا، اور حضرت عیسیٰ کی ولادت کی بشارت ملنا، خوشخبری ملنا، حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کی وہ معجزات اور اس واقعے کا بیان اس آیت اس سورہ مبارکہ کا یہ مرکزی مضمون اور عنوان ہے۔ عزیزان گرامی، اس آیت سورہ مبارکہ میں ایک مخصوص آیت ہے جو آج کے خلاصہ تراویح کا مضمون ہے، موضوع ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ یغفر اللہ لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ اللہ تعالیٰ شریف نے ارشاد فرمایا کہ محبوب آپ ان سے فرما دیجیے جو اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، یہ آپ کی اتباع کریں، فرما برداری کریں، تابعداری کریں۔ اللہ تعالیٰ شریف خود ان سے محبت فرمانے والا ہو جائے گا، خود ان سے تعالیٰ شریف انہیں دوست رکھے گا، ان کے گناہوں کو بخش دے گا، اور بے شک اللہ تعالیٰ شریف غفور اور نہایت ہی مہربان ہے، گناہوں کو بخشنے والا اور مہربان ہے۔ عزیزان گرامی، اس آیت مبارکہ کی شان نزول یوں ہے کہ جب یہودیوں نے یہ دیکھا تو انہوں نے کہا کہ ہم پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری لازم نہیں، ہم تو اللہ کے نام اللہ بیٹے ہیں، اللہ سے محبت کرتے ہیں، ہمارے لیے اللہ کا ہے۔ ایک شان نزول اس کا یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کفار کے پاس گئے جنہوں نے خانہ کعبہ میں خود رسم کیے ہوئے تھے اور ان کو سجا سجا کے ان کو سجدہ کرتے تھے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ان سے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے آبا و اجداد یعنی حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کے بیچ سے بالکل ہٹ گئے ہو۔ عزیزان گرامی، تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم یہ اللہ کی محبت پہ کرتے ہیں، ہم ان بتوں کو اس لیے سجاتے ہیں، ان کو اس لیے سجدہ کرتے ہیں، ہم یہ اللہ کی محبت پہ کرتے ہیں تاکہ ہمیں ان کے ذریعے اللہ کی محبت کو اس کا قرب مل جائے۔ عزیزان گرامی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہرگز ایسا نہیں کہ تمہارے آبا و اجداد کے دین میں بالکل نہیں، یعنی حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل وہ تو خود دین حنیف لے کر آئے تھے، حق و باطل میں فرق کرنے والے، بتوں کی پوجا کی بجائے اس کا اللہ شریف جو مالک حقیقی اور معبود حقیقی ہے اس کی عبادت کا درس دینے آئے تھے۔ عزیزان گرامی، مفتی احمد یاد خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو دوسری وجہ تھی جو پہلے بیان کی، فرمایا یہ قوی ہے چونکہ یہ سورہ مدنی ہے۔ عزیزان گرامی، اور اس صورت میں اور سورہ بقرہ میں جو مناسبت ہے وہ کئی مناسب ہے، کئی طریقوں سے ہے۔ سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ سورہ بقرہ میں اور سورہ آل عمران کے ابتدا میں، ان دونوں صورتوں کے ابتدا میں بھی قرآن مجید اور قرآن حمید کے اوصاف، اس کتاب کے اوصاف حمیدہ کا بیان ہے، قرآن مجید کے نزول کا، قرآن مجید کے اوصاف کا بیان ہے۔ دوسری مناسبت یہ ہے کہ سورہ بقرہ میں یہودیوں کا تذکرہ ہے اور سورہ آل عمران میں عیسائیوں کا طریقہ ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام کی اتباع اس قدر لازم ہے، آپ کا فرمان ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ تو اگر اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو تمہارا دعویٰ محبت اس
وقت تک سچا اور قابل قبول نہ ہوگا جب تک تم میرے محبوب علیہ السلام کی غلامی میں نہ آ جاؤ، میرے محبوب علیہ السلام کی اطاعت اور فرمانبرداری میں نہ آ جاؤ۔ عزیزان گرامی، جب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرمانبرداری میں آ جاؤ گے تو وحدہ لا شریک خود تمہیں اپنا دوست رکھے گا، تمہیں اپنا محبوب بنا دے گا۔ رسول اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت ہی نہیں حاصل ہوگی بلکہ خود وحدہ لا شریک اللہ کے محبوب علیہ السلام کی اطاعت اور فرمانبرداری کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ عزیزان گرامی، صحابہ کرام علیہ رضوان کی ذات میں جو حضور کی اطاعت اور فرمانبرداری کا جذبہ نظر آتا ہے وہ اور کہیں مثال نہیں ملتی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حجر اسود کو غصہ دیتے ہیں۔ نسائی شریف کی روایت میں آتا ہے آپ نے بعد میں غصہ دیا، پہلے کلام فرمایا، بعد صورت آپ نے کیا کلام فرمایا؟ حجر اسود کے پاس گئے اور غصہ دیا اور کہا کہ جانتا ہوں خدا کی قسم میں جانتا ہوں تو ایک پتھر ہے، نہ تو نفع دے سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اگر میں نے تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں بھی تجھے غصہ نہ دیتا۔ کسی شاعر نے کہا ہے کہ حجر اسود کو سوال ہی تھا، تیرا رنگ کیوں اتنا کالا ہے؟ تیرے اندر کیڑی خوبی ہے تینوں ہر کوئی چومن والا ہے۔ پنجابی کا شعر ہے کہ حجر اسود تیرا رنگ کیوں اتنا کالا ہے اور تیرے اندر کون سی ایسی خوبی ہے کہ سب لوگ تجھے چومتے ہیں؟ تو حجر اسود اور جواب دیتا، میری شان تو سب سے اعلیٰ ہے، میری دنیا اس لیے چومتی ہے، میں چوم گیا اپنی عادت۔ مجھے دنیا اس لیے چومتی ہے کہ مجھے محبوب علیہ السلام نے غصہ دیا ہے۔ عزیزان گرامی، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ انداز، یہ طریقہ کار حجر اسود کو غصہ دینا، حضور کی اطاعت اور فرمانبرداری اس سے کس قدر جھلکتی ہے کہ آپ خود بظاہر ارشاد فرما رہے ہیں بذات خود کہ اگر میں نے محبوب علیہ السلام کو حجر اسود کو غصہ دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں بھی اس پتھر کو کبھی نہ چھوڑتا، میں اس لیے چوم رہا ہوں کہ میرے محبوب نے اس کو چوما ہے۔ عزیزان گرامی، دوسری مثال حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضو کے لیے پانی منگوایا، آپ نے اس سے وضو فرمایا تو مسکرایا اور آپ نے خود ارشاد فرمایا میرے ساتھیوں کیا تم مجھ سے یہ نہیں پوچھو گے کہ کیوں مسکرا رہا ہوں؟ عزیزان گرامی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب آپ کے ساتھیوں نے صحابہ نے دیگر احباب نے پوچھا کیوں مسکرا رہے ہیں، آپ کی مسکرانے کی وجہ کیا ہے، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس مقام پر میرے محبوب علیہ السلام نے وضو کے لیے پانی منگوایا، آپ نے وضو کرنا اسٹارٹ اور شروع فرمایا تو مسکرائے اور آپ نے ہی ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ کے اندر مسکرانے کا سبب نہیں دریافت کرو گے؟ صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کیا رسول اللہ آپ کس وجہ سے مسکرا رہے ہیں؟ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص وضو کرتا ہے، وضو کے لیے پانی منگواتا ہے، وضو کرتا ہے، چہرہ دھوتا ہے تو اللہ اس کے چہرے کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، وہ اپنے ہاتھوں کو دھوتا ہے کوہنیوں سمیت، اللہ وحدہ لا شریک وضو کرنے سے جیسے اس کے پانی کے قطرے ٹپکتے ہیں اس کے ہاتھ کے گناہ اس سے ٹپک جاتے ہیں، دور ہو جاتے ہیں۔ جب وہ مسح کرتا ہے تو سر کے گناہ دھل جاتے ہیں، جب وہ قدم دھوتا ہے، پیر دھوتا ہے تو اس کے قدم کے اس کے پیر کے گناہ دھل جاتے ہیں۔ میں اس لیے مسکرایا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک اتنا کریم ہے، رحیم ہے کہ وضو کرنے سے اعضائے بدن جب دھلتے ہیں تو اس اعضائے بدن کے گناہ بھی دھل جاتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی فرماتے ہیں میرے محبوب اس لیے مسکرائے اس لیے میں بھی وضو کرتے ہوئے مسکرا رہا ہوں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے مقام پر اونٹ کو چلا رہے گھما رہے تھے، آپ نے ناکا پکڑا ہوا تھا اور اس اونٹ کو گھما رہے تھے، چکر لگا رہے تھے۔ عزیزان گرامی، لوگوں نے دریافت کیا یا عبداللہ بن عمر، اے عمر کے بیٹے حضرت عبداللہ، بظاہر کوئی ہمیں وجہ تو نہیں نظر آتی تو آپ اونٹ کی لکیر لے کر اس کو چکر لگا رہے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا میں بھی اس کی حکمت سے ناواقف ہوں، نہ پوچھئے کہ میں کیا کر رہا ہوں، میں خود اسی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں۔ میرے محبوب علیہ السلام کو میں نے اسی طریقے سے اس مقام پر اونٹ کو چکر لگاتے ہوئے دیکھا تھا، مجھے نہیں معلوم محبوب علیہ
تعالیٰ کو فرما برداری کرتے ہوئے آج کی عمل کر رہا ہوں. عزیزان گرامی روایتوں میں آتا صحابہ کرام علیہ رضوان اس قدر حضور علیہ السلام کے طریقے پر عمل کرتے تھے اور جس مقام سے وہ گزرتے تھے اگرچہ وہ عمل کرنے کا مقام نہ ہوتا کوئی ضرورت نہ ہوتی اس کے باوجود بھی وہ عمل کرتے اور یہی دلیل دیتے کہ نہ پوچھئے کہ میں کیا کر رہا ہوں میں کسی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں. تو حضور علیہ السلام کی اطاعت اور فرما برداری کی مثال جو صحابہ نے کام کی ہے اس کی نظیر کوئی اور زبان پہ ہمیں نہیں ملتی. تو وحدہ شریف ہمیں بھی محمود علیہ السلام کی اطاعت اور فرما برداری کی توفیق نصیب فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور آپ علیہ السلام کی فرما برداری خود وحدہ شریف ارشاد فرماتا ہے من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ. جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کی تحقیق اس نے رب کی اطاعت کی. جو رسول اللہ کی اطاعت